آج ہم دکھائیں گے آپ کو مغلیہ سلطنت کی تاریخ، اور میں ہوں سرحد علی۔ مغل اردو، ہندی اور بنگالی زبان میں منگولوں کو کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں چونکہ حرف گاپ نہیں ہے، گاپ کا متبادل جیم یا غین استعمال ہوتا ہے، تو اس وجہ سے عربوں نے منگولوں کو مغلو لکھا اور برصغیر کے لوگوں نے مغل لکھا۔ سوکھے گوشت اور دودھ پر گزارا کرنے والی منگول قوم کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ جب وہ منگولیا سے نکلے تو اپنے سامنے آنے والی ہر قوم اور سلطنت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ منگول میدان جنگ میں گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے پیاس لگنے پر خنجر گھوڑے کی پیٹھ میں پیوست کر کے اس کا خون پی کر پیاس بجھا دیتے۔ ماہر تیر انداز ایسے تھے کہ بھاگتے گھوڑوں سے اپنے دشمن کو نشانہ بنا دیتے۔ منگول قوم کے سردار چنگیز خان نے فتوحات کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، اس کے موت کے بعد اس کے پوتے ہلاکو خان نے اس سلسلے کو عروج پر پہنچایا۔ ان غیر مہذب، وحشی اور انسانی خوبیوں کے مینار بنانے والے حکمرانوں نے آدھی سے زیادہ دنیا کو تباہی و بربادی سے دوچار کر دیا، لیکن جب ان وحشیوں کی اولاد ہندوستان کی دھرتی کے وارث بنی تو انہوں نے ہندوستان کو تہذیب و تمدن کا گہوارہ بنا دیا۔ تاریخ ان کی سلطنت کو مغلیہ سلطنت کے نام سے آج بھی سنہرے الفاظ میں یاد کرتی ہے، اور ان کی اس بے مثال طرز حکومت کی وجہ سے ہی ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہلانے لگا۔ سن 1526 سے 1857 تک برصغیر پر حکومت کرنے والی مغلیہ سلطنت کیسے وجود میں آئی، کیسے بامی عروج پر پہنچی اور پھر کیسے دتر بتر ہوئی کہ آج اس کا ذکر صرف تاریخ کے کتابوں میں ملتا ہے۔ 21 اپریل سن 1526 میں دہلی سے 90 کلومیٹر دور بھارتی ریاست ہریانہ کے شہر پانی پت میں ایک بڑی جنگ ہوئی۔ ایک طرف پٹھانوں کا لودھی خاندان تھا جس کا سردار ابراہیم لودھی بادشاہت کے سلسلے کا آخری تاجدار تھا، جسے سلاطینی دہلی کہا جاتا تھا۔ ابراہیم لودھی سکندر لودھی کا بڑا بیٹا تھا، باپ کے بعد بادشاہ بنا۔ باپ دادا کے برعکس مزاج کا اکڑ اور غصیلا تھا۔ سلطنت کے بیشتر عمراء اس سے بے حد ناراض تھے، اور دوسری طرف مغلوں کا ظہیر الدین بابر تھا جو کہ امیر تیمور کی اولاد میں سے تھا اور اس کی ماں چنگیز خان کی نسل سے تھی۔ یہ ماں اور باپ دونوں طرف سے ہی اسے جنگجو فطرت ورثے میں ملی تھی، اور اس کی رگوں میں دو بڑے فاتحین کا خون شامل تھا۔ اس کا پیدائشی نام ظہیر الدین تھا اور میاں پیار سے اسے بابر کہتی تھی۔ اس کا باپ عمر شیخ مرزا پرجان ویلی ترکمانستان کا حاکم تھا، جو کہ اب موجودہ ازبکستان کا حصہ ہے۔ ظہیر الدین بابر 12 برس کا تھا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ چچا اور ماموں نے سوزش برپا کر دی تھی، جس کی وجہ سے وہ 11 برس تک پریشانی حال رہا۔ کبھی تو تخت پر قابض ہوتا تو کبھی بھاگ کر جنگلوں میں روپوش ہو جاتا۔ بابر نے سن 1504 میں بلخ اور کابل کو فتح کر دیا اور یوں افغانستان کا حاکم بنا۔ افغانستان کا حاکم بنتے ہی اس نے ارد گرد کے علاقے بھی فتح کرنا شروع کر دیے۔ ہندوستان اس کا 5واں حملہ تھا۔ ایک طرف سلطان ابراہیم لودھی کی فوج 1,00,000 جوانوں اور 1,000 ہاتھیوں پر مشتمل تھی، تو دوسری طرف بابر کی فوج میں صرف 12,000 سپاہی تھے۔ مگر بابر مطمئن تھا، کیونکہ اس کے پاس ایک ایسا ہتھیار تھا جسے اس کے دشمنوں نے کبھی دیکھا بھی نہ تھا۔ بابر خود بھی ایک تجربہ کار سپہ سالار اور فن حرب سے اچھی طرح واقف نوجوان تھا۔ بابر یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ابراہیم لودھی کی اتنی بڑی فوج کو آسانی سے شکست نہیں دی جا سکتی۔ اس کے لیے بابر نے بہترین حکمت عملی سے دشمن کے لیے اپنا جال بچھایا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ بابر نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا اور ان سب کی حفاظت کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دی۔ اپنی فوج کے ایک حصے کو پانی پت شہر کی آڑ میں کھڑا کر دیا تاکہ دشمن اس پر ڈائریکٹ حملہ نہ کر سکے۔ فوج کے دوسرے حصے کی اس نے خندق دلوا دی اور فوج کے تیسرے حصے کے آگے اس نے لکڑی کے جکڑے کھڑے کر دیے اور انہیں آپس میں رسیوں سے مضبوط کیا۔
برابر ہی وہ پہلا جنگل کا قانون تھا، طاقتور قبیلہ کمزور قبیلوں کے جانور اور عورتیں اپنے ساتھ لے جاتا۔ آپس میں قتل و غارت بھی عام تھی۔ خانہ بدوشی کی زندگی گزارنے والے یہ وحشی قبائل تاتار کہلاتے تھے۔ پھر ان میں ایک شخص پیدا ہوا جس نے ان غیر مہذب قانون اور سلطنت سے ناواقف قبائل کو یکجا کر کے ایک سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس شخص نے چنگیز خان کا لقب اختیار کیا اور اس سلطنت کو آج لوگ منگولیا کی نام سے جانتے ہیں۔ سوکھے گوشت اور دودھ پر گزارا کرنے والی یہ قوم جب منگولیا سے نکلی تو اپنے سامنے آنے والی ہر سلطنت کو خس و خاشاک کی طرح روند کر کے رکھ دیا۔ میدان جنگ میں گھوڑے کی ننگی پیٹ پر بیٹھے بیٹھے پیاس لگنے پر خنجر گھوڑے کی پیٹھ میں پیوست کر کے خون پی کر پیاس بجھا لیتے تھے۔ چنگیز خان نے فتوحات کا جو سلسلہ شروع کیا تھا اس کی موت کے بعد اس کے پوتے ہلاکو خان نے عروج پر پہنچا دیا۔ ان غیر مہذب، وحشی اور درندہ صفت اور انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے حکمرانوں نے آدھی دنیا کو تباہی سے دوچار کر دیا، لیکن جب ان کی اولادیں ہندوستان کی بادشاہت کی گدی پر براجمان ہوئے تو انہوں نے ہندوستان کو تہذیب و تمدن کا گہوارہ بنا دیا۔ تاریخ ان کے سلطنت کو مغلیہ سلطنت کے نام سے آج بھی سنہری الفاظ میں یاد کرتی ہے۔ ان کی بے مثال طرز حکومت کی وجہ سے دنیا ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہنے لگے۔ آج کے اس ویڈیو میں مغل سلطنت اور مغل قبیلے کا مختصر تعارف بیان کروں گا۔ یہ ویڈیو میں اپنے سبسکرائبرز کی پرزور اصرار پر بنا رہا ہوں۔ امید ہے کہ میری یہ چھوٹی سی کاوش آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ میں ہوں تراہی اور ویڈیو آسانی سے پہنچ جائے کرے۔ ویلکم بیک۔ تاریخی عالم میں مغلوں کی تاریخ چنگیز خان سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ یہ مغل بادشاہوں کا پہلا بادشاہ تھا جس نے مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اسی نام یعنی منگول سے مغل نام نکلا ہے۔ چونکہ عربی زبان میں گاف کا حرف نہیں ہوتا تو جب منگول عرب میں حملہ آور ہوئے تو انہوں نے انہیں مغول کہنا شروع کر دیا۔ بعد میں یہ لفظ مغول سے مغل بن گیا۔ مغول یا منگول موجودہ منگولیا، روس، چین اور وسطی ایشیا اور سائبریا کے جنوب سے